बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट मोमेंट इमरान सीरीज़ की आखिरी किस्त में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। सीरीज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। शागल का हेलीकॉप्टर खासी तेज़ रफ्तारी से राघव छावनी की तरफ उड़ा चला जा रहा था। शागल साइड सीट पर बैठा हुआ था। इसका चेहरा सता हुआ था और होंठ पीछे हुए थे। इसके ज़हन में इस वक्त से मुसलसल धमाके हो रहे थे जब से सदर मुमकिनत ने इसे कॉल करके बताया था कि कर्नल चोपड़ा के रूप में इमरान वहां पहुंचा था और सदर ने कर्नल प्रसाद से कहकर पाकशाही एजेंटों और कर्नल चोपड़ा का खात्मा करा दिया था। इसे याद था कि इसकी मौजूदगी में फर्स्ट चेक पोस्ट से कर्नल प्रसाद को फ़ोन आया था कि माउंटेन ब्रिगेड के कर्नल चोपड़ा आए हैं और इन्हें पाकशाही एजेंटों के सिलसिले में सदर साहब ने भेजा है। लेकिन इसके ज़हन के किसी गोशे में भी ये ख्याल न था कि कर्नल चोपड़ा के रूप में इमरान भी हो सकता है। वो अब अपने आप पर गुस्सा खा रहा था कि अगर वो फ़ौरन वहाँ से रवाना ना हो जाता तो वो खुद इस कर्नल चोपड़ा को चेक करके इसे गोली मार देता। इस तरह ना सिर्फ इमरान को ख़त्म करने की इसकी देरीना हसरत पूरी हो जाती बल्कि इसका क्रेडिट भी इसे मिलता। लेकिन अब तो ज़ाहिर है ये क्रेडिट कर्नल प्रसाद ने हासिल कर लिया था और वो सिर्फ इस कर्नल चोपड़ा की बतौर इमरान शिनाख्त करने वहाँ जा रहा था। काश ये कर्नल चोपड़ा इमरान ना हो। अचानक शागल ने ऊंची आवाज़ में खुद कलामी करते हुए कहा, जी सर। पायलट ने चौंक कर शागल की तरफ देखते हुए कहा, खामोश रहो। शागल ने इसे डांटते हुए कहा और पायलट होंठ खींचकर खामोश हो गया। ये तुम हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो या बैलगाड़ी चला रहे हो? नॉनसेंस। किस नॉनसेंस ने तुम्हें पायलट बनाया है? रफ्तार तेज़ करो इसकी। शागल ने अपना गुस्सा पायलट पर निकालते हुए कहा, यस सर। पायलट ने जवाब दिया। क्योंकि वो भी शागल की फितरत को समझता था इसलिए इसने कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ यस सर कहने पर ही इक्तफा किया था। अचानक शागल को कोई ख्याल आया तो इसने हेलीकॉप्टर में नस्ब खसूसी ट्रांसमीटर पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी और फिर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके इसने बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो चीफ ऑफ काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस शागल कॉलिंग ओवर। शागल ने बार बार कॉल देते हुए कहा, मेजर ठाकर फ्रॉम हेड क्वार्टर ऑफिस बोल रहा हूँ सर। ओवर। चंद मिनट बाद एक आवाज़ सुनाई दी, कर्नल प्रसाद से बात करवाओ। नॉनसेंस। तुम्हें नहीं मालूम कि चीफ सिर्फ बड़े अफसर से बात करते हैं? नॉनसेंस। ओवर। शागल ने चीखते हुए लहजे में कहा, वो सर हलाक कर दिए गए हैं सर। ओवर। दूसरी तरफ से मतज़ब्बत से लहजे में कहा गया तो शागल बे इख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? क्या मतलब? कौन हलाक हुआ है? किसने हलाक किया है? ओवर। शागल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, सर अभी थोड़ी देर पहले छावनी के अस्पताल से डॉक्टर कर्नल गोपाल की कॉल आई थी। उन्होंने कहा है कि कर्नल प्रसाद की लाश अस्पताल के खसूसी कमरे में पड़ी हुई है सर और इसके साथ 4 मुहाफ़िज़ भी हलाक हो चुके हैं सर। हालांकि कर्नल प्रसाद और कर्नल चोपड़ा यहाँ ऑफिस में मौजूद रहे हैं सर। इनके साथ 3 और नामालूम फौजी भी थे। कर्नल प्रसाद ने ऑफिस से सदर साहब को फ़ोन किया और काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर वो सब इनकी जीप में सवार होकर हेलीकॉप्टर सेक्शन की तरफ भी गए। लेकिन अभी चंद लम्हे पहले डॉक्टर गोपाल की कॉल आई है कि कर्नल प्रसाद की लाश अस्पताल के खसूसी कमरे में पड़ी हुई है। मैंने इन्हें बताया कि ऐसा नहीं हो सकता लेकिन उन्होंने मेरी बात ना मानी और रब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने 2 फौजी तस्दीक के लिए भिजवाए हैं लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए, इसलिए मैंने आपको डॉक्टर गोपाल की बात बताई है। और मेजर ठाकर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, ओहो वेरी सैड। डॉक्टर गोपाल के पास ट्रांसमीटर है? ओवर। शागल ने चीखते हुए पूछा, नहीं जनाब इनका फ़ोन है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलीकॉप्टर सेक्शन के इंचार्ज कर्नल शेर सिंह के पास ट्रांसमीटर है। ओवर। शागल ने एक बार फिर चीखते हुए पूछा, नहीं सर वहाँ भी फ़ोन है सर। ओवर। मेजर ठाकर ने जवाब देते हुए कहा, मैं राघव छावनी पहुंच रहा हूँ, मैं खुद आकर मालूम करता हूँ। ओवर एंड ऑल। शागल ने कहा और इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। कितना फासला रह गया है? शागल ने इंतहाई बेचैन से लहजे में पायलट से मुखातब होकर कहा, सर 5 मिनट बाद हम राघव छावनी में पहुंच जाएंगे। पायलट ने मुतबाना लहजे में जवाब दिया तो शागल ने इस बात में सर हिला दिया। वैसे मेजर ठाकर की बात सुनकर इसके दिल में जैसे यकलख्त इत्मीनान और सुकून सा भर गया था कि इमरान अभी ज़िंदा है और अब वो खुद इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसका क्रेडिट लेगा। इसे यकीन था कि डॉक्टर गोपाल ने जो कुछ बताया है वो बहरहाल दुरुस्त होगा क्योंकि अगर वाकई वो कर्नल चोपड़ा इमरान है तो फिर जाहिर है कर्नल प्रसाद जैसे आदमी के बस का रोग नहीं था। वो इसे
मेजर ठाकर ने यही बताया था कि इमरान और उसके साथी हेलीकॉप्टर सेक्शन की तरफ गए हैं और इसे मालूम था कि वो यकीनन वहाँ से कोई हेलीकॉप्टर लेकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जानता था कि राघो छोनी ऐसी जगह पर है कि जहाँ से वो आसानी से नापाकशिया पहुँच सकते हैं, ना आज़ाद मुश्तबार इलाके में और ना ही नेपाल या किसी और मुल्क में इतनी जल्दी दाखिल हो सकते हैं। इसलिए इसे यकीन था कि वो इन्हें बहरहाल कवर कर लेने में कामयाब हो जाएगा। रफ्तार और तेज़ करो, शागिर्द ने एक बार फिर पायलट से मुखातब होकर कहा। यस सर, पायलट ने जवाब दिया। क्या यस सर लगा रखी है? मैं कह रहा हूँ रफ्तार तेज़ करो और तुम बजाय रफ्तार तेज़ करने के सिर्फ यस सर कह देते हो। नॉनसेंस, शागिर्द ने गसीले लहजे में कहा। यस सर, मैंने फुल स्पीड कर दी है, पायलट ने उसी तरह मुदबाना लहजे में कहा और शागिर्द ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद ही हेलीकॉप्टर राघो छोनी में पहुंच गया। इसे सीधा हेलीकॉप्टर सेक्शन ले चलो, शागिर्द ने कहा, लेकिन उसी लम्हे ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई और शागिर्द ने चौंक कर इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो, कर्नल शेर सिंह इंचार्ज, हेलीकॉप्टर सेक्शन कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से एक बारी आवाज़ सुनाई दी। यस शागिर्द, चीफ ऑफ काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस अटेंडिंग यू ओवर। शागिर्द ने बावकार से लहजे में कहा। ओ यस सर, मैं सिर्फ चेकिंग करना चाहता था क्योंकि राघो छोनी में एमरजेंसी नाफज हो चुकी है ओवर। कर्नल शेर सिंह के इस बार मुदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओ वो वाकई एजेंट कहाँ है? क्या हुआ इनका ओवर। शागिर्द ने एमरजेंसी नाफज होने का सुनकर चौंक कर कहा। सर, स्पेशल हेलीकॉप्टर X1 लेकर वो छावनी से बाहर जा चुके थे। फिर सदर साहब की कॉल मिली कि ये दुश्मन हैं, इनके हेलीकॉप्टर को फ़ज़ा में ही हिट कर दिया जाए। चनाचा फौरी तौर पर एमरजेंसी नाफज की गई है और इसके साथ ही जंगी हथियारों का एक स्क्वाड्रन इनको वापस लाने के लिए भेज दिया गया है ओवर। कर्नल शेर सिंह ने जवाब दिया। वापस लाने के लिए? क्या मतलब ओवर। शागिर्द ने हैरान होकर कहा। जनाब, ये हेलीकॉप्टर इंतहाई कीमती है, इसलिए हम इसे ज़ाया नहीं करना चाहते। वैसे भी ये रेडियो कंट्रोलर है, इसलिए अगर वो वापस ना आए तो हम इसका इंजन कंट्रोल करके इसे वापस ले आएंगे ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलीकॉप्टर में पैराशूट्स मौजूद हैं ओवर। शागिर्द ने किसी ख्याल के तहत पूछा। नहीं जनाब, पैराशूट्स मौजूद नहीं है ओवर। कर्नल शेर सिंह ने कहा। मेरा हेलीकॉप्टर सेक्शन पहुंच रहा है, फिर मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूँगा ओवर एंड ऑल, शागिर्द ने कहा और इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब हेलीकॉप्टर राघो छोनी पर प्रवास कर रहा था और फिर थोड़ी देर बाद पायलट ने इसे हेलीकॉप्टर सेक्शन के खसूसी हेलीपैड पर उतार दिया और फिर शागिर्द उछल कर नीचे उतरा। सर, कर्नल शेर सिंह इधर टावर पर मौजूद हैं। सर आइए सर, एक फौजी ने आगे बढ़कर शागिर्द को सलूट करते हुए कहा और शागिर्द ने इस बात में सर हिला दिया। स्पेशल हेलीकॉप्टर X1 फ़ज़ा की बुलंदियों पर प्रवास कर रहा था। काफिरस्तानी फ़ौज का माहिर पायलट कैप्टन सुरमा हेलीकॉप्टर को पायलट कर रहा था, जबकि कर्नल चोपड़ा के रूम में इमरान साइड सीट पर बैठा हुआ था। कैप्टन शकील कर्नल प्रसाद के रूप में और बाकी साथी भी मेकअप में किए हुए एक्पी सीटों पर मौजूद थे। सबसे आखिर में जुलिया बैठी हुई थी, क्योंकि काफिरस्तानी फ़ौज के कायदे ज़वाबत के मुताबिक खातून मर्द फ़ौजियों से पीछे ही रहती थी, बशर्ते ये कि ओहदे में ये अफसरान ना हो। जुलिया ने भी मास्क मेकअप किया हुआ था और वह इस वक्त काफिरस्तानी फ़ौजी खातून बनी हुई थी। इमरान ने कर्नल शेर सिंह को बताया था कि यह खातून ज़हन में झांकने के लिए माहौल बनाने की तैयारी कर रही है, इसलिए वो हमेशा इसे अपने साथ रखता है कि ये खातून ज़हन में झांकने के लिए माहौल बनाने की ट्रेनिंग ले रही है, इसलिए वो हमेशा इसे अपने साथ रखता है। कर्नल शेर सिंह कर्नल चोपड़ा से मिलकर पहले तो बेहद हैरान हुआ था, क्योंकि वो इसे नहीं जानता था। हालांकि कर्नल शेर सिंह का दावा था कि वो काफिरस्तान के तमाम आला अफसरों से ज़ाती तौर पर वाकिफ़ है, लेकिन इमरान ने चूँकि कर्नल प्रसाद के ऑफिस से इसे फ़ोन करके सदर काफिरस्तान की आवाज़ में हुक्म दे दिया था कि कर्नल चोपड़ा, कर्नल प्रसाद और इनके 3 साथियों को फौरी तौर पर इनकी मर्ज़ी का हेलीकॉप्टर मुहैया किया जाए ताकि वो काफिरस्तान का एक इंतहाई अहम मिशन पूरा कर सकें। इसलिए कर्नल शेर सिंह ने ज़्यादा हीलो हिज्जत ना की थी। इसने खुद ही इमरान को हेलीकॉप्टर X1 के बारे में बताया, तो इमरान ने इसे फौरी तौर पर इसे तैयार करने और इसमें फ्यूल भरवाने का कह दिया था और कर्नल शेर सिंह ने हुक्म की तामील फौरी कर दी, जिसके नतीजे में वो अब इंतहाई इत्मीनान से हेलीकॉप्टर में बैठे फ़ज़ा की बुलंदियों में परवाज़ कर रहे थे। इमरान ने कैप्टन सुरमा को नेपाल के सरहदी शहर मैमूल पहुंचने का कहा था, क्योंकि मकबूजा मशकबार से नेपाल का ये सरहदी शहर सबसे करीब पड़ता था और इमरान को मालूम था कि एक बार वो मैमूल पहुंच गए तो वो हर लिहाज से महफूज हो जाएंगे। लेकिन इन्हें अभी प्रवास शुरू किए ही कुछ देर हुई थी कि हेलीकॉप्टर का ट्रांसमीटर ऑन हो गया। इमरान समझा कि रास्ते में आने वाले एयर चेकिंग स्पॉट्स
क्लियरेंस मांग रहे होंगे और कैप्टन सुरमा इन्हें मुतमईन कर देगा, इसलिए वो इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा हुआ था। हेलो हेलो, कर्नल शेर सिंह कॉलिंग ओवर। कैप्टन सुरमा ने जैसे ही ट्रांसमीटर ऑन किया तो कर्नल शेर सिंह की इंतहाई चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, और इमरान तो क्या, हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे साथी भी बेइख्तियार उछल पड़े, क्योंकि कर्नल शेर सिंह का कॉल करने का अंदाज बता रहा था कि वो इंतहाई जोश में है। इमरान ने बेइख्तियार होंठ खींच लिए। यस सर, कैप्टन सुरमा अटेंडिंग यू सर, ओवर। कैप्टन सुरमा ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, कैप्टन सुरमा, हेलीकॉप्टर को फ़ौरन मोड़ कर वापस रागो छावनी ले आओ, क्योंकि आला हकाम ने हेलीकॉप्टर X1 को छावनी से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी है और मैंने दूसरा हेलीकॉप्टर तैयार करवाया है। तुम लोग इस पर चले जाना, फ़ौरन ले आओ इसे वापस, ओवर। कर्नल शेर सिंह ने चीखते हुए कहा, यस सर, ओवर। कैप्टन सुरमा ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, जल्दी वापस लाओ, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ हो गया तो कैप्टन सुरमा ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। कर्नल साहिब, हमें वापस जाना होगा, कैप्टन सुरमा ने साइड पर बैठे हुए इमरान से मुखातब होकर कहा, और अगर ना जाएं तब, इमरान ने कहा। तो कैप्टन सुरमा पे इख्तियार उछल पड़ा, ये सब कैसे हो सकता है जनाब, हमें वापस जाना होगा, वैसे भी ये रेडियो कंट्रोल्ड है, वो इसे कंट्रोल करके वापस भी ले जा सकते हैं, कैप्टन सुरमा ने जवाब दिया, और इसके साथ ही वो हेलीकॉप्टर मोड़ने में भी मसरूफ़ हो गया। और इमरान इसकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। रेडियो कंट्रोल होने का इसे वाकई इल्म न था और ये इसके नुक्ता नज़र से इंतहाई तशवीशनाक बात थी। क्या हर्ज है कर्नल चोपड़ा, हम दूसरे हेलीकॉप्टर में सफ़र कर लेंगे, अकबी सीट पर मौजूद कैप्टन शकील ने कहा। पहले इसको ऑफ करो, फिर बात होगी। इमरान ने इस बार फ्रांसीसी ज़बान में कैप्टन सुरमा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो कैप्टन शकील का हाथ बिजली की सी तेज़ी से घुमा और इसकी खड़ी हथेली का वार कैप्टन सुरमा की गर्दन के अकबी हिस्से पर इस जोर से पड़ा कि कैप्टन सुरमा हल्की सी चीख मारकर आगे की तरफ झुका। इसका जिस्म यकलख ढीला पड़ गया था और फिर इसके साथ ही हेलीकॉप्टर तेज़ी से नीचे जाने लगा, लेकिन इमरान ने पायलट सीट संभाल ली और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर लिया। सफदर और कैप्टन शकील ने कैप्टन सुरमा के सर पर चढ़ा हुआ कंडोब उतारा और फिर इसे उठा लिया, जबकि इसकी सीट इमरान ने संभाल ली थी। ये तो ख़त्म हो चुका है, सफदर ने कहा, इसे नीचे पहाड़ियों में फेंक दो, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने तेज़ी से हेलीकॉप्टर की बुलंदी कम करना शुरू कर दी। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर का ट्रांसमीटर जाग उठा और इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कर्नल शेर सिंह कॉलिंग, ये क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर को नीचे क्यों ले जा रहे हो, इसे इसी बुलंदी पर रख कर ले आओ वापस, ओवर। कर्नल शेर सिंह ने चीखते हुए कहा, इसकी लाइनिंग में मामूली सी गड़बड़ हो गई है सर, इसलिए मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा, वरना गिर भी सकता है, मैं इसे नीचे मुनासिब जगह पर उतार कर ठीक कर लेता हूँ, ओवर। इमरान ने कैप्टन सुरमा के लहजे में जवाब देते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं होता, हेलीकॉप्टर को वापस ले आओ, मैंने जंगी तैयारों का स्क्वाड्रन 1 भेज दिया है और अगर तुमने इसे वापस ना मोड़ा तो हम इसे फ़ज़ा में ही तबाह कर सकते हैं, ओवर। कर्नल शेर सिंह ने चीखते हुए कहा, मैं इसे तबाह नहीं करना चाहता सर, इसलिए मजबूरी है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने जवाब दिया। वो इस दौरान हेलीकॉप्टर को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मुसलसल कम बुलंदी पर ले आया था। अब यह रेडियो कंट्रोल ना हो सकेगा, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही इसने इसे एक लंबा गोता दिया। वो जंगी तैयारों के स्क्वाड्रन पहुंचने से पहले इसे किसी मुनासिब जगह पर उतारना चाहता था, क्योंकि अब इसे तो क्या, सबको मालूम हो गया था कि किसी भी ज़रिए से इनकी शिनाख्त हो चुकी है और वो अभी अपने कीमती हेलीकॉप्टर को बचाने के चक्कर में है, वरना वो शायद इन्हें इतला दिए बगैर हेलीकॉप्टर को फ़ज़ा में ही मिसाइल फायर करके तबाह कर देते और इस तरह इनकी मौत 100% यकीनी हो जाती। और फिर इमरान ने हेलीकॉप्टर को एक बड़ी सी मस्ता चट्टान पर उतार दिया। आओ अब यहाँ से जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके निकल जाएं, क्योंकि उन्होंने हेलीकॉप्टर को यहाँ उतरते चेक कर लिया होगा और वो यहाँ माउंटेन छाता बरदार उतार सकते हैं और करीबी किसी अड्डे से भी यहाँ फ़ौजी दस्ता पहुँच सकता है, इमरान ने हेलीकॉप्टर से उतरते हुए कहा। और इमरान के साथी भी सर हिलाते हुए नीचे उतर आए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ, यहाँ तो मुझे दूर दूर तक आबादी नज़र नहीं आ रही, तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ से मगरब की तरफ कुछ फासले पर मैंने एक छोटा सा पहाड़ी गांव देखा है, वहाँ पहुँच गए तो शायद तहरीक आज़ादी के किसी सेंटर तक पहुँच जाएं, फिर महफूज हो जाएंगे, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। उसी लम्हे दूर से जंगी तैयारों की चीखती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगी, छुप जाओ, जल्दी करो, चट्टानों की ओट ले लो, इमरान ने चीख कर कहा और इसके साथ ही वो सब तेज़ी से चट्टानों की ओट में हो गए। चंद लम्हों बाद जंगी तैयारों का एक पूरा स्क्वाड्रन इनके सिरों से गुजरने लगा। वो सब ऊपर फैल से गए और उन्होंने उसी जगह चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फिर अचानक एक जंगी तैयारे ने गोता लगाया और दूसरे लम्हे एक शोला सा हवा में तैरता हुआ सीधा हेलीकॉप्टर से टकराया और उसके साथ ही एक खौफनाक धमाके से हेलीकॉप्टर के पुर्जे हवा में बिखर गए
اور اس میں سے شعلے سے نکلنے لگے اور چند لمحوں بعد ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا اور ہیلی کاپٹر کے فیول ٹینک کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ گئے۔ آڑ لے کر تیزی سے پھیل جاؤ، یہ اب یہاں ارد گرد میزائل فائر کریں گے، عمران نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب انتہائی تیزی سے ادھر ادھر ہٹنے لگے، لیکن وہ ساتھ ہی کرالنگ بھی کر رہے تھے کہ اوپر چکر کاٹتے ہوئے جنگی طیارے ان کی نقل و حرکت کو مارک نہ کر سکیں۔ اور پھر وہی ہوا، چند لمحوں بعد باری باری جنگی طیارے گوتے لگاتے اور میزائل فائر کرتے، اور پھر یہ پورا علاقہ جیسے آگ کی زد میں آ گیا ہو۔ ہر طرف چٹانیں اور پتھر اس طرح اڑنے لگے جیسے جگہ جگہ انتہائی خوفناک آتش فشاں پھٹ پڑے ہوں۔ عمران ایک کریک میں کافی نیچے جا کر چھپا ہوا تھا، لیکن صورتحال دیکھ کر اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا، کیونکہ اس کا بھی کوئی ساتھی اس خوفناک حملے کے زد میں آ کر ہلاک ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس وقت سوائے ہونٹ پھینچنے کے اور ظاہر ہے کیا کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک حملے جاری رہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی طاری ہوتی چلی گئی، طیاروں کی گونج بھی ختم ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی عمران تیزی سے اوپر کی طرف چڑھا۔ عمران صاحب، جولیا شدید زخمی ہو گئی ہے، اچانک دور سے صفدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمران اس طرف کو دوڑ پڑا۔ جولیا ایک چٹان کی اوٹ میں پڑی ہوئی تھی اور اس کی دونوں ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر کیپٹن شکیل اور تنویر بھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ عمران نے تیزی سے جھک کر جولیا کے زخموں کی چیکنگ شروع کر دی۔ یہاں قریب کوئی چشمہ تلاش کرو، جلدی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، تو سارے ساتھی ادھر ادھر دوڑ پڑے، اور عمران نے اپنی یونیفارم کی قمیض پتلون سے نکال کر اس کو پٹیوں کی صورت میں پھاڑا، اور پھر اس نے ایک ایک کر کے جولیا کے زخموں پر باندھنا شروع کر دیا۔ جولیا اس بڑی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی تھی، لیکن اس چٹان کا عقبی آدھا حصہ اڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے جولیا اس انداز میں زخمی ہو گئی تھی۔ عمران صاحب، یہاں سے قریب ہی پانی کا چشمہ موجود ہے، چند لمحوں بعد کیپٹن شکیل نے قریب آ کر کہا، تو عمران نے جولیا کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر کیپٹن شکیل کے پیچھے چلتا ہوا اس چشمے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ درختوں کے گھنے جھنڈ میں یہ قدرتی چشمہ موجود تھا۔ عمران نے جولیا کے زخم دھوئے اور پھر دوبارہ پٹیاں باندھ دیں، صرف چٹانوں کے ریزے لگنے کی وجہ سے زخم آئے ہیں، کوئی فریکچر نہیں ہوا، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا، اور سب ساتھیوں نے بھی اطمینان کا طویل سانس لیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، صفدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جو لوگ حق پر ہوتے ہیں اور نیک مقاصد کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ان پر واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، ورنہ ہم بھی فانی انسان ہیں، کسی بھی لمحے موت کا شکار ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران نے جولیا کے حلق میں پانی ڈالا تو جولیا نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، اور عمران پیچھے ہٹ کر درختوں کے جھنڈ سے باہر آ گیا، جبکہ باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے تاکہ جولیا ہوش میں آ کر اپنے آپ کو مطمئن انداز میں سنبھال سکے۔ بڑی خوفناک بمباری کی ہے ان لوگوں نے، صفدر نے کہا، ہاں، اور اب یہاں یقیناً چیکنگ کے لیے فوجی پہنچیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ماؤنٹین چھاتا بردار ہوں یا پھر کسی قریبی اڈے سے چیپوں میں آئیں۔ عمران نے جواب دیا، کیا سب بچ گئے ہیں؟ اسی لمحے اچانک عقب سے انہیں جولیا کی آواز سنائی دی تو وہ سب تیزی سے مڑے تو جولیا انہیں اطمینان سے کھڑی نظر آئی۔ ویری گڈ جولیا، ان زخموں کے باوجود اس طرح اپنے پیروں پر نہ صرف کھڑا ہونا بلکہ چل کر آنا، یہ واقعی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ ویری گڈ، عمران نے کہا تو جولیا کا سطا ہوا چہرہ عمران کی طرف سے تعریفی فقرہ سن کر بے اختیار کھل اٹھا۔ شکریہ، ویسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں زندہ بچ گئی ہوں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، پہلی بار جب ہم راگھو چھاؤنی سے فرار ہوئے تھے تو جولیا نے ہمیں لیڈ کیا تھا، اور واقعی جولیا نے جس انداز میں کام کیا ہم سب حیران ہو گئے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تنویر تو خوش نہ ہوا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہوا؟ جولیا نے جس طرح چیک پوسٹ پر قبضہ کر کے ہمیں کور کیا اور کافرستانی فوجی اور جیپیں روک لی، میں تو خود اس کی ہمت، حوصلہ اور جرأت پر حیران رہ گیا تھا، تنویر نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران، اب فضول باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ جولیا شاید موضوع بدلنے کے لیے عمران کے جواب دینے سے پہلے ہی بول پڑی تھی۔ کیپٹن شکیل، تم جولیا کو کاندھے پر اٹھا لو، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل سر ہلاتا ہوا جولیا کی طرف بڑھا۔ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چل سکتی ہوں، جولیا نے کہا، یہ پہاڑی علاقہ ہے اور ہم نے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے دور جانا ہے، عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو جولیا خاموش ہو گئی اور کیپٹن شکیل نے جولیا کو اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا، اور پھر وہ سب تیزی سے عمران کے پیچھے اونچی نیچی چٹانوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ شاغل بجلی کی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا ٹاور پر پہنچا۔ اس نے اس قدر تیز رفتاری دکھائی تھی جیسے اس کے پیروں میں مشین فٹ ہو گئی ہو، اور پھر شاغل جیسے ہی وہاں پہنچا، وہاں موجود عملہ اور کرنل شیر سنگھ نے اسے فوجی انداز میں سلوٹ مارے۔ کیا ہو رہا ہے؟
کہاں ہیں وہ پاکشاہی ایجنٹ؟ وہ ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں؟ شاغل نے سر ہلاتے ہوئے چیخ کر کہا، سر وہ ہیلی کاپٹر کو نیچے لے جا رہے ہیں، اس لیے اب ہم ریڈیو کنٹرول بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کرنل شیر سنگھ نے کہا، او یو نان سینس، تم نے انہیں بتا دیا ہوگا کہ ہیلی کاپٹر ریڈیو کنٹرول ہے۔ شاغل نے پیر پٹکتے ہوئے کہا، میں نے نہیں بتایا جناب، لیکن ہو سکتا ہے کہ پائلٹ نے بتا دیا ہو، اب تو وہ کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ کرنل شیر سنگھ نے مولوانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، وہ جنگی طیارے کہاں ہیں؟ شاغل نے پوچھا، وہ وہاں پہنچنے والے ہیں۔ کرنل شیر سنگھ نے جواب دیا، سر ہیلی کاپٹر کسی چٹان پر اتر گیا ہے۔ اسی لمحے ایک مشین پر کام کرتے ہوئے آپریٹر نے بتایا، ان جنگی طیاروں کو حکم دو کہ ہیلی کاپٹر کو بھی میزائل سے اڑا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے علاقے میں بھی میزائلوں کی بارش کر دیں۔ وہ یقیناً ہیلی کاپٹر سے اتر کر قریب ہی چٹانوں کی اوٹ میں چھپ جائیں گے۔ شاغل نے کہا، لیکن سر یہ ہیلی کاپٹر تو انتہائی قیمتی ہے۔ کرنل شیر سنگھ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، او یو نان سینس، اٹ از مائی آرڈر۔ اگر تمہاری یہ پوری چھاؤنی تباہ کرنی پڑے اور یہاں کے ہر فوجی کو موت کی گھاٹ اتارنا پڑے اور اس کے نتیجے میں یہ پاکشاہی ایجنٹ ختم ہو جائیں تو اعلیٰ حکام یقیناً اسے سرائیں گے۔ نان سینس، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے یہ کس قدر خطرناک لوگ ہیں۔ ان کی وجہ سے پلاسن کی پوری پہاڑی مہا سائنسی اڈے کے تباہ کرنا پڑی ہے۔ جلدی حکم دو، شاغل نے چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، کرنل شیر سنگھ نے کہا، اور پھر اس نے آپریٹر کو اشارہ کیا تو اس نے اسکواڈرن لیڈر سے ٹرانسمیٹر پر کرنل شیر سنگھ سے بات کروا دی اور کرنل شیر سنگھ نے اسے وہی حکم دیا جو شاغل نے اسے دیا تھا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیا یہاں سے یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ شاغل نے کہا، یہاں سے کیسے چیک ہو سکتے ہیں جناب، یہاں سے تو کافی فاصلہ ہے۔ کرنل شیر سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا، کتنے ہیلی کاپٹر ہیں تمہارے سیکشن میں؟ شاغل نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ 28 ہیں جناب، کرنل شیر سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان سب کو تیار رہنے کا حکم دے دو اور ان میں تربیت یافتہ افراد کو بھی سوار کرنے کا حکم دے دو۔ میں اپنے ہیلی کاپٹر میں انہیں لیڈ کروں گا اور ان میں سے کوئی آدمی میرے ساتھ جائے گا تاکہ مجھے اس علاقے کے بارے میں بتا سکے۔ ہم نے ان کی لاشیں تلاش کرنی ہیں۔ شاغل نے کہا، لیکن سر اگر وہ زندہ ہوئے اور انہوں نے کسی ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لیا تو پھر؟ کرنل شیر سنگھ نے کہا، تو کیا ہوا؟ 27 ہیلی کاپٹر انہیں گھیر کر فضا میں ہی ختم کر دیں گے۔ ہم نے بہرحال ان کا خاتمہ کرنا ہے ہر صورت میں۔ اور یہ بتاؤں کہ ان لوگوں نے یہاں اپنی منزل کون سی بتائی تھی؟ شاغل نے کہا، نیپال کا سرحدی شہر ہے جناب معمول، وہاں جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ کرنل شیر سنگھ نے کہا، وہاں سیکرٹ سروس کا سیٹ اپ ہے، میں انہیں الرٹ کر دوں گا، شاغل نے کہا۔ اور کرنل شیر سنگھ نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دیا جیسے شاغل نے اس سے مخاطب ہو کر بات کی ہو۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اسکواڈرن لیڈر کی طرف سے رپورٹ دی گئی کہ ہیلی کاپٹر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور ارد گرد کے علاقے پر بھی میزائلوں کی خوفناک بارش کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسے کہو کہ یہ لوگ واپس آ جائیں، اب ہم وہاں جائیں گے، شاغل نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس کا انداز کہہ رہا تھا کہ وہ اس بار عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے کامیاب ہو جائے گا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے بلندی ہونے کی وجہ سے ان کی رفتار تیز نہ تھی جو عام حالات میں ہو سکتی تھی۔ وہ سب زخمی بھی تھے اور انہیں راستوں کا بھی علم نہ تھا، لیکن اس کے باوجود بہرحال وہ اس طرف کو بڑھے چلے جا رہے تھے جدھر اس نے ہیلی کاپٹر نیچے اتارتے ہوئے پہاڑی گاؤں دیکھا تھا۔ عمران صاحب، اس پہاڑی گاؤں میں پہنچ جانے کے باوجود ضروری تو نہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں گے؟ صفدر نے کہا، کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا صفدر، لیکن ہمیں بہرحال امکانات پر ضرور بھروسہ کرنا چاہیے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد دور سے پہاڑی گاؤں نظر آنے لگ گیا تو ان کی رفتار بڑھ گئی۔ ہم سب کافرستانی فوجی یونیفارم میں ہیں، اس بات کا سب نے خیال رکھنا ہے، عمران نے مڑ کر کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اچانک انہیں دور سے ہیلی کاپٹروں کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی تو وہ سب تیزی سے مڑے اور پھر انہوں نے اپنی طرف ہیلی کاپٹروں کا ایک پورا دستہ اڑتا ہوا اپنی طرف آتے دیکھا۔ یہ گن شپ ہیلی کاپٹر تھے۔ یہ تو پوری چھاؤنی کے ہیلی کاپٹر لے آئے ہیں۔ بہرحال اب ہم نے ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر حاصل کرنا ہے، عمران نے کہا، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ سب نیچے اتریں، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں، تمہارا تکیہ کلام بن چکا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ وہ پہلے بھی یہ بات کر چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر ان سے کافی پیچھے ہی نیچے اترنے لگ گئے تھے، البتہ چند ہیلی کاپٹر فضا میں موجود تھے۔ یہاں کسی جگہ چھپ جاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بڑے دائرے میں چیکنگ کریں۔ تنویر میرے ساتھ آئے گا، ہم نے ایک ہیلی کاپٹر کو حاصل کرنا ہے، اس طرح ہم آسانی سے معمول پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا اور پھر وہ تنویر کو اپنے ساتھ لے کر چٹان کی اوٹ لیتا ہوا اس طرف کو واپس جانے لگا جہاں سے وہ ابھی اتر کے آئے تھے۔
یہ اوپر جو ہیلی کاپٹر موجود ہے کیا یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ تنویر نے کہا، دیکھو اس بات کا فیصلہ وہاں جا کر کریں گے کہ ہمیں کیا صورت اختیار کرنی چاہیے، عمران نے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر وہ جیسے ہی کسی حد تک آگے گئے، اچانک عمران کو ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ شاغل کا ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے، وہ دیکھو، عمران نے کہا، اور تنویر نے چٹان کی اوٹ سے نیچے جھانکا تو وہاں واقعی کافرستان سیکرٹ سروس کا ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا تھا۔ ویری گڈ، قدرت واقعی ہماری مدد کر رہی ہے۔ اب سنو، ہم نے اس شاغل کو اغوا کر کے اس کے ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنا ہے۔ شاغل کی وجہ سے ہم پر حملہ نہ ہو سکے گا، اور پھر میں شاغل کی آواز میں انہیں کنٹرول کر لوں گا، عمران نے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن شاغل ہمارے ہاتھ کیسے آئے گا؟ یہاں تو ہر طرف مسلح افراد پھیلے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک چٹان کی چیکنگ کر رہے ہیں، تنویر نے کہا۔ شاغل نے اپنی عادت کے مطابق اپنا ہیلی کاپٹر باقی ہیلی کاپٹروں سے دور اور علیحدہ اتارا ہے تاکہ اس کی شان قائم رہے اور وہاں تک ہم چٹانوں کی اوٹ لے کر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ شاغل جہاں کہیں بھی ہوگا بہرحال اپنے ہیلی کاپٹر میں ضرور آئے گا، عمران نے کہا۔ پائلٹ اندر نہ ہو، تنویر نے کہا، ہونے کو تو شاغل بھی اندر ہو سکتا ہے، آؤ، عمران نے کہا، اور پھر وہ انتہائی محتاط انداز میں چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے نیچے اترتے چلے گئے۔ چونکہ چیکنگ کا دائرہ ان سے کافی دور تھا جہاں وہ X-1 ہیلی کاپٹر تباہ کیا گیا تھا، اس لیے انہیں صرف آسمان پر موجود ہیلی کاپٹروں کی نظر سے بچنا تھا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے جسموں پر کافرستانی فوجی یونیفارم تھی، اس لیے انہیں بھروسہ تھا کہ اگر انہیں اوپر سے چیک بھی کر لیا گیا تو کوئی فوراً ایکشن نہ لیا جائے گا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ شاغل کے ہیلی کاپٹر کے حقم میں پہنچ گئے۔ شاغل کا ہیلی کاپٹر خالی تھا۔ آؤ، اب ہم نے ہیلی کاپٹر کے اندر داخل ہونا ہے۔ ہم رینگتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے نیچے جائیں گے اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے اندر داخل ہو جائیں گے، عمران نے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر وہ واقعی انتہائی محتاط انداز میں رینگتے ہوئے آخرکار ہیلی کاپٹر کے نیچے بحفاظت پہنچ گئے، اور پھر ایک ایک کر کے وہ دونوں ہیلی کاپٹر کے اندر داخل ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر وہ دونوں عقبی حصے میں جا کر دبک گئے تاکہ باہر سے نظر نہ آ سکے۔ اچانک ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر سے کال آنے کی تیز آواز سنائی دی، اور چند لمحوں بعد انہوں نے قدموں کی آواز سنی، اور پھر شاغل تیزی سے اچھل کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، ملٹری سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ کالنگ، اوور۔ صدر کے ملٹری سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ یس، شاغل، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس اٹینڈنگ یو، اوور۔ شاغل نے اپنی عادت کے مطابق اپنے نام کے ساتھ اپنا پورا عہدہ بھی دہراتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے جواب پر بے اختیار مسکرا دیا۔ پریزیڈنٹ صاحب سے بات کریں جناب، اوور۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، یس، کرائیں بات، اوور۔ شاغل نے کہا، ہیلو، اوور۔ چند لمحوں بعد کافرستان کے صدر کی مخصوص آواز سنائی دی، یس سر، میں شاغل بول رہا ہوں سر، اوور۔ شاغل نے اس بار انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے راگو چھونی سے بتایا گیا ہے کہ پاکشاہی ایجنٹ جس ہیلی کاپٹر میں فرار ہو رہے تھے اسے تباہ کر دیا گیا ہے، اور ارد گرد کے علاقے پر بھی میزائلوں کی بارش کی گئی ہے، اور اب آپ ہیلی کاپٹروں میں مسلح افراد لے کر ان کی لاشیں تلاش کرنے گئے ہیں، کیا پوزیشن ہے، اوور۔ صدر نے تیز لہجے میں کہا، سر، یہاں واقعی میزائلوں کی بارش کی گئی ہے، ایک جگہ خون کے نشانات بھی ملے ہیں، لیکن ابھی ان میں سے کسی کی لاش بھی نہیں مل سکی، اوور۔ شاغل نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، انہیں اور وسیع دائرے میں تلاش کرو، اور سنو، اب انہیں ہر صورت میں ہلاک ہونا چاہیے۔ اس بار یہ پہلی بار اپنا مشن مکمل کر لینے کے باوجود پھنسے ہوئے ہیں اور نکل نہیں پا رہے، اس لیے اس بار ان کی حتمی ہلاکت چاہتا ہوں، اوور۔ صدر نے انتہائی تیز لہجے میں کہا، یس سر، ایسا ہی ہوگا، میں خود دور تک انہیں تلاش کرتا ہوں سر، اوور۔ شاغل نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، بہرحال مجھے کامیابی کی رپورٹ چاہیے، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر، اوور اینڈ آل، صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی شاغل نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر وہ تیزی سے نیچے اتر آیا۔ اب یہ پائلٹ کو بلانے گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ اب ہماری چیکنگ کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرے گا، اس لیے تم نے ہوشیار رہنا ہے، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور ہاں سنو، اس پائلٹ کا تم نے ہلاک کرنا ہے، لیکن شاغل کو نہیں، اسے میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں، عمران نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا۔ تو تنویر بے اختیار مسکرا دیا، کیا فائدہ اسے زندہ رکھنے کا، تنویر نے کہا،
لیکن عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ پائلٹ اور شاغل بیک وقت دونوں اطراف سے ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے تھے۔ پائلٹ نے تو ہیلمٹ چڑھایا اور بیلٹ باندھنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ شاغل نے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو شاغل، چیف آف قبرستان، سیکرٹ سروس کالنگ اوور۔ شاغل نے تو مکانہ لہجے میں کہا، یس سر، کمانڈنگ سروپ اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، سنو، صدر مملکت صاحب کے حکم پر ہم نے وسیع دائرے میں ان پاکشاہی ایجنٹوں کو تلاش کرنا ہے، اس لیے تم سب نیچے اتر جاؤ، فضا میں تمہارا کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہونا چاہیے، اوور۔ شاغل نے کہا، لیکن سر، اگر آپ حکم دیں تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، اوور۔ کمانڈر سروپ نے جواب دیا، یو نان سینس، تمہیں کس نے کمانڈر بنایا ہے؟ یہ پاکشاہی ایجنٹ ہیں۔ گن شپ ہیلی کاپٹر جب تک فضا میں رہیں گے یہ اپنی جگہ سے کسی صورت بھی باہر نہیں آئیں گے، جبکہ میرا ہیلی کاپٹر گن شپ نہیں ہے، اس لیے وہ لامحالہ سامنے آ جائیں گے، اور ایک بار وہ ٹریس ہو گئے تو پھر انہیں آسانی سے گھیرا اور ختم کیا جا سکتا ہے، اوور۔ شاغل نے اپنی عادت کے مطابق حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، یس سر، اوور۔ اس بار دوسری طرف سے مختصر طور پر کہا گیا، اوور اینڈ آل، شاغل نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب جب یہ سب نیچے اتر جائیں تو تم نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں لے جانا ہے، شاغل نے پائلٹ سے کہا۔ یس سر، پائلٹ نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر فضا میں اڑتا چلا گیا۔ شاغل نے سامنے لٹکی ہوئی دوربین اتار کر آنکھوں سے لگائی اور چیکنگ شروع کر دی۔ آؤ، عمران نے آہستہ سے کہا، اور پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ بغیر کوئی آواز نکالے آگے کی طرف رینگتے چلے گئے۔ پائلٹ چونکہ ہیلی کاپٹر اڑانے میں اور شاغل دوربین سے نیچے چیکنگ میں مصروف تھا، اور شاید ان کے ذہن کے کسی بعید ترین کوشے میں بھی یہ تصور تک نہ تھا کہ ان کے ہیلی کاپٹر میں بھی دشمن پہنچ سکتے ہیں، اس لیے وہ دونوں بغیر کسی رکاوٹ کے ان کے عقب میں پہنچ گئے۔ عمران نے تنویر کی طرف دیکھا اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں یک لخت اچھل کر کھڑے ہوئے، اور پھر اس سے پہلے کہ پائلٹ اور شاغل دونوں سنبھلتے، تنویر کا ہاتھ گھما اور پائلٹ کی گردن کے عقبی حصے میں اس کی کھڑی ہتھیلی پوری قوت سے پڑی، اور گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی اس کا جسم آگے کی طرف ڈھلک گیا، جبکہ عمران کا بازو گھما تھا اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک شاغل کی کنپٹی پر پوری قوت سے پڑا تھا، اور شاغل کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی دھڑکتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے جھٹکا کھا کر نیچے کی طرف جھکا تھا، لیکن عمران نے بجلی کی سی تیزی سے دوسرے ہاتھ سے کنٹرول لیول سنبھال لیا تھا۔ تنویر نے پائلٹ کا ہیلمٹ اتارا، اس کی بیلٹ کھولی اور اسے گھسیٹ کر عقبی طرف ڈال دیا، اور خود وہ تیزی سے پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہیلمٹ پہن کر ہیلی کاپٹر کا کنٹرول پوری طرح سنبھال لیا تو عمران نے شاغل کو اٹھا کر پیچھے ڈالا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ابھی 2 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آئے گا، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ شاغل کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے ساتھی کہاں ہیں؟ عمران نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تنویر نے جواب دیا، وہاں لے جا کر ہیلی کاپٹر اتار دو، وہاں لے جا کر ہیلی کاپٹر اتار دو، میں اس کمانڈر سروپ سے بات کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو شاغل، چیف آف قبرستان، سیکرٹ سروس کالنگ کمانڈر سروپ اوور۔ عمران نے شاغل کے لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس سر، کمانڈر سروپ اٹینڈنگ یو سر، اوور۔ کمانڈر سروپ کی مہربانہ آواز سنائی دی، کمانڈر سروپ، میں نے ایک جگہ مشکوک نقل و حرکت دیکھی ہے، اس لیے ہم ہیلی کاپٹر کو ذرا نیچے لے جا رہے ہیں، تم مطمئن رہنا، اوور۔ عمران نے کہا، یس سر، اوور۔ کمانڈر سروپ نے کہا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے تنویر نے ہیلی کاپٹر کو نیچے ایک مسٹا چٹان پر اتار دیا۔ آ جاؤ، جلدی آؤ، عمران نے گردن باہر نکال کر کہا تو صفدر کیپٹن شکیل اور جولیا تینوں ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھے۔ جولیا کو کیپٹن شکیل نے سہارا دیا ہوا تھا، لیکن وہ چل خود رہی تھی، اور پھر وہ تینوں ہی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ او، یہ شاغل، جولیا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہاں، قدرت نے خود ہماری مدد کی ہے، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے تنویر کو ہیلی کاپٹر بلندی پر لے جانے کا اشارہ کیا تو تنویر نے ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھا دیا۔ جب ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر پہنچ گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو شاغل، چیف آف قبرستان، سیکرٹ سروس کالنگ اوور۔ عمران نے شاغل کی آواز اور لہجے میں کال دیتے ہوئے کہا، یس سر، کمانڈر سروپ اٹینڈنگ یو اوور۔ کمانڈر سروپ کی آواز سنائی دی، ہمارا شک غلط تھا، اور سنو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فوری طور پر میمول پہنچیں، کیونکہ اگر یہ پاکشاہی ایجنٹ زندہ بھی بچ گئے تو بہرحال یہ کسی نہ کسی طرح میمول پہنچیں گے، اور میں اور میرے آدمی انہیں وہاں آسانی سے چھاپ لیں گے، اس لیے اب تم نے یہاں اچھی طرح چیکنگ کرنی ہے۔ قریب ہی کوئی پہاڑی گاؤں بھی نظر آ رہا ہے، وہاں بھی جا کر چیکنگ کرو، اوور۔
عمران نے کہا یس سر، ٹھیک ہے سر، ہم چیکنگ کر لیں گے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا جب تک ان کا پتہ نہ چل جائے تم نے مجھے کال نہیں کرنا، سمجھے؟ ہاں، اگر یہ لوگ مل جائیں تو مجھے فوری رپورٹ دینا، اوور۔ عمران نے کہا یس سر، اوور۔ کمانڈر سروپ نے کہا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس بار واقعی تیری خصوصی رحمت کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور سب کے چہرے کھل اٹھے کیونکہ عمران کی بات درست تھی۔ اس بار واقعی مشن مکمل ہو جانے کے بعد وہ بری طرح پھنس گئے تھے۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو مسکراتا ہوا احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو۔ سلام دعا کے بعد عمران نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جولیا نے جو رپورٹ دی ہے عمران صاحب، اس کے مطابق تو یہ سب سے ہارڈ مشن ثابت ہوا ہے آپ کے لیے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، مشن بھی ہارڈ تھا لیکن واپسی اس سے بھی زیادہ ہارڈ تھی۔ اس بار ہمیں لاسٹ مومنٹ تک مسلسل اور جان توڑ جدوجہد کرنا پڑی ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہے کہ ہم سب زندہ واپس آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہرحال مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ مشکبار طریقے آزادی مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچ گئی ہے، اور یہی ہماری اس جدوجہد کا اصل حاصل ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہاں آپ کی تلاش جاری ہوگی، بلیک زیرو نے کہا۔ او نہیں، شاگل کو ہم نے نیپال کے سرحدی شہر میں چھوڑ دیا تھا، اور ظاہر ہے اسے ہوش بھی آ گیا ہوگا، اور وہ بہرحال تمہاری طرح سیکرٹ سروس کا چیف ہے، اس لیے ساری بات خود بخود اسے سمجھ میں آ گئی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ میرا خیال ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہ بتایا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ہیلی کاپٹر لے کر واپس چلا گیا ہو۔ بہرحال اب یہاں سے اطمینان سے کافرستان کے صدر سے بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا، اور ریسیور اٹھا لیا۔ کیا ضرورت ہے، مارنے دے انہیں ٹکریں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، بیچارے مشکباریوں پر عذاب ٹوٹ رہا ہوگا، نہ جانے وہ کہاں کہاں ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، میں علی عمران بول رہا ہوں، صدر صاحب تک میرا نام پہنچا دیں اور انہیں کہیں کہ وہ مجھ سے بات کر لیں، ورنہ کافرستان کو اپنی تاریخ کا سب سے ہولناک نقصان اٹھانا پڑے گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہو، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یہ میں صدر صاحب کو بتا دوں گا، عمران نے جواب دیا۔ ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد اسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، عمران نے جواب دیا، صدر صاحب سے بات کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو صدر صاحب، میں علی عمران MSc آکسن بول رہا ہوں، امید ہے آپ مجھ ناچیز کو جانتے ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ پاکشیا سے۔ بے شک آپ اپنی مشینری سے چیک کر لیں، عمران نے جواب دیا۔ او، تو تم پاکشیا پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے ہو، ویری بیڈ، لیکن یہ سن لو کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمہیں وہیں پاکشیا میں ہی ختم کیا جائے گا، صدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ ایک ملک کے صدر ہیں، آپ کو تو انتہائی متحمل مزاج اور پرسکون ہونا چاہیے، لیکن آپ تو شاگل سے بھی زیادہ زود و رنج میں ہیں، حالانکہ آپ ہماری سیکرٹ سروس کے چیف جناب X2 کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ بردباری اور متحمل مزاجی کسے کہتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو کال اس لیے کیا ہے کہ آپ مقبوضہ وادی مشکبار میں ہماری تلاش کے سلسلے میں مزید درندگی نہ پھیلائیں، اور جہاں تک آپ کی دھمکی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں صرف اتنا سن لیں کہ آپ اور آپ کے وزیر اعظم پاکشیا سیکرٹ سروس سے دور نہیں ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ فیصلہ کریں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں، عمران نے اور زیادہ انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اسے نہ جانے کس نے صدر بنا دیا ہے، بالکل ہی احمق ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب وہ جلائے بھی نہ، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران بلیک زیرو کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ واقعی چلانے کا تو اسے حق ہے، بہرحال اس بار ہم بڑے کٹھن مراحل سے گزر کر واپس آئے ہیں، اس لیے مجھے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا جوشاندہ پلاؤ، پھر ایک بڑا سا چیک دو، جسے دیکھ کر آقا سلیمان پاشا خوش ہو کر اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی مخصوص چائے پلانے پر تیار ہو جائے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اتنے بڑے چیک کے بعد چائے پینے سے بہتر ہے کہ آپ جوشاندہ ہی پیتے رہیں، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اس خوبصورت جواب پر عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت خاص نمبر اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے سے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں تاکہ میری رہنمائی ہو سکے۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔